بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہاج المسلم درس نمبر 43، الفصل السابع فی خلق الحیا۔ اخلاق کا ذکر چل رہے، ان میں سے ایک آج جو خلق ہے وہ حیا ہے، شرم و حیا۔ المسلم عفیف حیی، مسلمان ایک پاک دامن اور شرم والا، حیا والا ہوتا ہے۔ والحیاء خلق لہ، حیا اس کے اخلاق ہوتے ہیں۔ ان الحیاء من الایمان، حیا ایمان ہے۔ والایمان عقیدۃ المسلم وقوام حیاتہ، اور ایمان مسلمان کی زندگی کا ایک کیا ہے، عظیم عقیدہ ہے اور اسی سے قیام زندگی ہے۔ یقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع و سبعون و بضع و ستون شعبۃ، کہ ایمان 70 سے کچھ اوپر یا 60 سے کچھ اوپر شعبے ہیں۔ فافضلها لا الہ الا اللہ، افضل درجہ لا الہ الا اللہ، وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق، اور کم درجے کی چیز کیا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز، اذیت والی چیز ہٹانا۔ والحیاء شعبۃ ہامۃ یا عظیمۃ من الایمان، اور حیا جو ہے ایمان کے ایک عظیم شعبہ ہے۔ ویقول، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ الحیاء والایمان قرناء جمیعا، حیا اور ایمان ایک ساتھ ساتھی ہیں۔ فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے، یعنی حیا اور ایمان ایک ساتھ لازم ہیں۔ وسر کون الحیاء من الایمان، حیا جو ہے ایمان کا ایک جز عظیم ہے۔ اس کا راز یہ ہے کہ ان کل منہما داع الی الخیر، کہ ہر ایک خیر کی طرف بلاتی ہے۔ حیا بھی بلاتی ہے اور ایمان بھی بلاتا ہے۔ صارف عن الشر مبعد عنہ، اور شر سے آدمی کو دور کرتے۔ فالایمان یبعث المؤمن علی فعل الطاعات و ترک المعاصی، ایمان اس پر انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ اچھے کام کرے، برے چھوڑ دے، گناہ سب وغیرہ۔ والحیاء یمنع صاحبہ من التقصیر فی الشکر للمنعم، حیا اس سے روکتی ہے انسان کو کہ وہ جو منعم حقیقی ہے پروردگار، اس کی شکر میں کمی نہ کرے انسان۔ ومن التفریط فی حق ذی الحق، اور جو حق والا ہے اس کے حق میں کمی نہ کرے۔ کما یمنع الحیی من فعل القبیح، جیسے کہ حیا جو ہے منع کرتی ہے کس کو، حیادار شخص کو برے کام کے کرنے سے۔ وقول اتقان للذم والملامہ، کہ ذم اور ملامت سے بچنے کے لیے۔ ومن هنا کان الحیاء خیرا، تو اس سے پتہ چلا کہ حیا خیر ہے۔ ولا یأتی الا بالخیر، صرف خیر آتی ہے اس سے۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، دوسری جگہ کہ الحیاء خیر کلہ، حیا پوری کی پوری خیر ہے۔ حیا کی ضد چیز کیا ہے، اس کی جو الٹ چیز ہے وہ ہے ونقیض الحیاء البذاء، بکواس کرنا، بے شرمی کرنا۔ والبذاء فحش فی القول والفعل، بذاء کا معنی کیا ہے کہ فعل بھی گندے سندے اور بے حیائی اور بے شرمی کی کرنا، اور باتیں بھی۔ وجفاء فی الکلام، اور جفی باتیں کرنا، اور کلام کے اندر کیا کرنا، جفا کرنا، بغیرتی اور بے حیائی کی حدود کراس کرنا۔ والمسلم لا یکون فاحشا ولا متفحشا ولا غلیظا ولا جافیا، مسلمان نہ تو فحش باتیں کرتے ہیں، نہ زبردستی کرتا ہے، اور نہ وہ سخت ہوتا ہے اور نہ جفا والا ہوتا ہے، بلکہ وفا والا ہوتا ہے۔ اذ صفات اہل النار، کیونکہ بری 4 صفتیں یہ تو جہنمیوں کی ہیں۔ والمسلم من اہل الجنت، انشاءاللہ مسلمان تو جنتی ہوتا ہے، تو اس کے اخلاق جو بذا اور جفا نہیں ہونے چاہیے۔ دیکھیے اس میں بھی ہے حدیث ہے کہ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان ہے اور ایمان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور بذا جو ہے بدگوئی، بدفعلی، یہ جو کیا ہے جفا ہے، اور جفا جہنم میں ہوگی۔ وصفۃ المسلم فی هذا الخلق الفاضل الکریم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں مسلمانوں کے لیے جو نمونہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اذ کان صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، پیغمبر علیہ السلام اس خاتون اور کنیز اور چکری سے جو کیا ہوتی کم عمر، اس سے بھی زیادہ حیا والے تھے جو پردہ نشین ہوتی ہیں۔ جیسے بخاری وغیرہ کی حدیث میں بھی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی چیز کو ناپسند فرماتے تو اس کے چہرے سے ہمیں پتہ چلتا۔ مسلمان بلاتا ہے محافظت علی الحیاء کی طرف کہ یہ حیا بڑھ جائے لوگوں میں، وتنمیۃ فیہ بالنمیۃ الی خیر وارشد الی بر، کیونکہ خیر کی طرف آدمی کی رہنمائی کرتی ہے۔ حیا ایمان ہے، اور ایمان جو ہے
مجمع کل الفضائل تمام فضائل کا مجمع ہے، وعنصر کل الخیرات اور تمام خیرات کے لیے عنصر اہم ہے۔ وفی صحیح حدیث ہے، ایک آدمی دوسرے کو نصیحت کر رہا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، کیا بتاؤ گے، حیا تو ایمان ہے۔ دیکھ ولو منع صاحب من استيفاء بعض حقوقه إذ ضياع بعض حقوق المرء خير له من أن يفقد الحياء الذي هو جزء ایمانه ومیزة سنید، اگر بعض حقوق ضائع ہو جائے اس سے بڑھ کر کیا ہے، حیا کا ضائع نہیں ہونا ہے۔ ورحم اللہ امرأة كانت قد فقدت طفلها فوقفت على قوم، ایک خاتون تھی اس کا بچہ گم ہو گیا تھا، دروازے پر کڑی ہو گئی، ادھر کچھ لوگ تھے، تسأل من طفلها پوچھ رہی تھی، فقال احد تسأل عن ولدي وهي منتقبة، کہ بچے کا پوچھ رہے، ادھر اس نے نقاب رکھا ہے، فقالت لأن أرزق في ولدي خير من أن أرزق في حي أيها الرجل، تو اس آدمی کو بولا کہ دیکھ میں تمہارے لیے تو چہرہ نہیں کھول سکتی، اگر بچہ میرا نقصان پائے خیر ہے، لیکن حیا کو نقصان اور ٹھیس نہیں پہنچنا چاہے۔ وخلق الحياء في المسلم غير مانع له يقول حقا يطلب علما ويأمر بالمعروف وينهى عن منکر، حیا جو ہے تم کو اس سے توڑی روکے گی کہ تم حق بات نہ کرو یا علم طلب نہ کرو یا امر بالمعروف اور نہیں یا کوئی بھی برائی منع نہ کرو، اس سے نہیں روکتی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسامہ بن زید کو لوگ لے کر آئے کہ تم ہمارے لیے سفارش کرو، کیونکہ آپ پیغمبر علیہ السلام کی بہت محبوب اور آپ کے والد سے بھی محبوب تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حد کے متعلق سفارش کے لیے آگے بڑھے تو حیا نے نہیں روکا، بہت غصہ ہو گئے اسامہ کے لیے، فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ یا اسامہ، یہ تو اللہ کی ایک حد، اس کے لیے آپ کیسے سفارش کر سکتے ہیں؟ اگر فلاں خاتون بھی کیا کرے، سراقہ چوری کرے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، قانون سب کے لیے ایک ہے۔ ولم يمنع الحياء ام سلیم الانصاری ان تقول یا رسول اللہ ان اللہ لا يستحی من الحق، حیا نے ام سلیم انصاریہ کو اس سے نہیں روکا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگی یا رسول اللہ حق بیان کرنا نہیں چھوڑتے، حق بتاتے ہیں، اگر خاتون جو ہے احتلام پائے، احتلام ہو جائے، اس پر غسل ہوگا، فرمایا کیوں نہیں، نعم اذا رات الماء، اگر اس کو پانی وغیرہ خاصا نظر آئے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ تقریر فرما رہے تھے، فعرض لغلاء المہور، مہر کچھ مہنگا بیان کر رہے تھے، فقالت الامرأة، ایک خط مہنگا بتا رہے تھے کہ مہر بہت مہنگے ہے، بہت بڑی ہوئی ہے، ذرا کم کرنے چاہیے، تو ایک خاتون اٹھی کہنے لگے یتین اللہ وتمنعنا یا عمر، اے عمر آپ ہم کو کیوں روک رہے ہیں، یہ تو اللہ نے دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم میں سے کوئی بیوی کو ڈھیر سارا مال دے مہر میں تو تم اس سے نہیں لینا۔ تو حیا نے دیکھی اس خاتون کو نہیں روکا، حیا اس کو نہیں کہتے کہ آپ حق بات نہ کر سکے یا کوئی خاتون نہیں بول پاتی بس خاموش اور گونگا بن جائے، اس کو نہیں بولتے۔ حیا معنی ہے برے حرام کام کیا کرنا، سب چھوڑ دینا۔ ان تدافع عن حق النساء ولم يمنع عمر يقول معتذرا، عمر صاحب نے عذر کرتی ہوئی فرمایا کہ کل الناس افقہ منک یا عمر، اے عمر سارے لوگ آپ سے تو زیادہ سمجھ رہے۔ کما خطب عمرتن فی المسلمین علیہ ثوبان، ایک مرتبہ عمر سے تقریر کر رہے تھے، دو کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، تو سمع اور طاعت کی بات کی کہ امیر کی بات سننی چاہیے، ماننی چاہیے۔ ایک مسلمان اٹھا فلا سمع ولا طاعة یا عمر علیک ثوبان وعلینا ثوب واحد، اے عمر سے آپ نے دو کپڑے رکھے، ہمارا ایک ہی کپڑا ہے، کیسے سنیں گے؟ عمر سے نے بلند آواز سے کہا یا عبداللہ بن عمر، فاجاب ولدو، اپنے بیٹے کو بلا کہ عبداللہ آ جائے۔ جب عبداللہ صاحب کو بلایا تو وہ آ گئے، قسم دے کر کہا کہ کیا ان میں سے ایک کپڑا تو تمہارا ہی ہے نا، تم نے دیا ہے؟ بولا ہاں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ تو آپ کا اپنا کپڑا تھا، ایک اور دوسرا بیٹے نے دیا، چلو اب سمجھ گئے، الان نسمع و نطیع یا عمر۔ تو دیکھ حیا نے اسے نہیں روکا، تو حیا اتنی اہم چیز ہے۔ تو حضرات محترم مسلمان کے متعلق کیا ہے، لازم کما یستحق من الخلق فلیکشف لهم عورہ ولیقصر فی حق وجب لهم علیہ،
کہ ستر دری نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے کسی حق میں قصور نہیں کرے گا، وَلْيُنْكِرْ مَعْرُوفًا وَيَسْتَدْعُوا عَلَيْهِ، لا يخاطبهم بسوء، بری بات نہیں کرے گا، ولا يجابههم بمکروہ، اس طرح سے کسی غلط مکروہ کا سامنا نہیں کرے گا ان کے سامنے، فهو يستحق من الخالق فليقصر في طاعته، اللہ کی طاعت میں کمی نہیں کرے گا، اس طرح سے نعمت کے شکریے میں تو اس پر کیا ہے لازم، متمثلا قول ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود سے کہ اس بات پر عمل کرتے ہو کہ استحی من اللہ حق الحیا، اللہ سے شرم کرو، اور حقیقی شرم یہ ہے کہ فاحفظ الرأس وما وعى، سر کی حفاظت کرو، آنکھوں کی کرو اور کانوں کی کرو، والبطن وما حوا، پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد جو جگہ ہیں، علاقے ہیں، اعضاء ہیں، واذکر الموت والبلا، اور موت کو یاد کرو، بسیدہ ہونے کو، فاللہ احق ان یستحی منہ من الناس، لوگوں سے شرمانا تو صحیح ہے، لازم ہے، لیکن اس سے زیادہ حق اس کا ہے کہ ہم اللہ سے شرمائے، اس سے شرم کی جائے۔